آج ہم بات کرتے ہیں تنہائی پہ، ڈپریشن پہ، ٹینشن پہ، کہ ہم جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رویوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں۔ اور جب وہ پریشانیاں، تنہائیاں، مایوسیاں بڑھتی جاتی ہیں تو آخر کار وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کو ذہنی بیماری یعنی ٹینشن کہتے ہیں۔ اور ٹینشن میں انسان کو مایوسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے، تنہائی کی طرف چلا جائے، نہ کسی سے ملے، نہ جلے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا اپنی ذات پہ توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے رویوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں، ناخوش ہیں، بیمار ہیں، آپ جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں، اپنی صحت کو، اپنی خوشیوں کو داؤ پہ مت لگائیں۔ اپنی خوشیوں کا مرکز اپنے آپ کو اور ایسے لوگوں کو جو آپ سے منسلک ہیں، آپ کے مخلص ہیں، جیسے والدین ہو گئے، آپ کے بچے ہو گئے، یا پھر کوئی بھی ایسا جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، تو اس رشتے کو عزت دیں، اس رشتے کے ساتھ اچھا رہیں، نہ کہ کسی ایک کے پیچھے یا کچھ لوگوں کے پیچھے باقی سب لوگوں کو اگنور کر دیں۔ ٹھیک ہے، زندگی ایک آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ ایک مسلمان کے لیے تو زندگی یہ دنیا قید خانہ ہے، یعنی کہ یہاں سب کچھ نہیں مل سکتا، یہ جنت نہیں بن سکتی، یہاں اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، اور بعض دفعہ انسان کا جو ہوتی ہے سوچ، اس کے بالکل برخلاف حالات اور واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کسی سے ہمیں امیدیں ہوتی ہیں وہ ہماری پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ شخص یا کوئی بھی انسان جو ہمیں دل سے پیارا ہوتا ہے وہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے۔ تو ایسے بہت سے حالات اور واقعات زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے کچھ گول ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کو پا نہیں سکتے۔ جیسے اسکول میں انسان کہتا ہے میرے اتنے نمبر آ جائیں، اس سے بڑے ہو کے پھر جاب میں مجھے یہ جاب مل جائے، شادی میری فلاں سے ہو جائے۔ یہ چھوٹی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ زندگی کے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ ہاں ہم نے ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ لیکن اگر مایوسی حد سے بڑھ جاتی ہے، اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے ہم نے ماضی میں کیا چھوڑا، ہمیں کیوں نہیں وہ ملا، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، تو اس میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ناکامی اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، جو ہمارے لیے کسی صورت بھی ہماری نہ صحت کے لیے ضروری ہے، نہ اچھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت پریشان رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، خود کو عزت دیں، اپنی سوچ کو بدلیں، لوگوں کے رویوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو دکھ کا باعث بنتے ہیں، جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ انسان ناکام ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جہاں ہمیں نظر آتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو اس کا بہت آسان سا فارمولہ جس کو ہمیں اگر دین کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو کیوں دیکھتے ہو، اور ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہم سے نیچے ہیں، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعمتوں میں ہم سے بہت کم ہیں، تو اس سے شکر پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو شکر نہایت پسند ہے۔ اگر اپنے دل کو سکون سے رکھنا ہے نا تو مثبت خیالات اور شکر کی عادت ڈالیں، اور اگر انسان اپنے آپ کو پریشان رکھنا چاہتا ہے، ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہے، تو ہر وقت گلے شکوے پریشانیاں اور ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو ہر وقت ناشکری کی باتیں کرتے ہوں، جو ہر وقت ایسی باتیں کریں جس سے دل کو تکلیف ہوتی ہو، تو اپنا مقصد حیات، اپنی محفل، اپنے لوگ، اپنے دوست، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے ماحول کو چینج کریں، ایسے لوگوں میں بیٹھنا سیکھیں جن کے پاس بیٹھ کے سکون ملتا ہو، ان کی باتوں سے، اللہ کا ذکر سے سکون ملتا ہو، اور ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، بچیں جو آپ کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔